الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وفي رواية: اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور اس کی توفیق سے ہر سال 18 ذی الحج کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے ان کی عظمت، شان، مقام اور ان کی شہادت جس المناک اور ظالمانہ طریقے سے کی گئی اس کے حقائق آپ حضرات کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام اور آج کا یہ درس قرآن بھی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت اور ان کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان کرنا، آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مل کر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا سچا پیروکار بھی بنا دے۔ گرامی قدر سامعین، 2 جمعوں پہ آپ حضرات کے سامنے دوہرے داماد پیغمبر جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کی گوش گوار کر چکا۔ ان امتیازی خصوصیات اور امتیازی اوصاف میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس میں رکھے تھے، وہ خصوصیات کے جن کے اندر حضرت عثمان غنی کا کوئی بھی ہمسر اور ثانی نہیں ہے، ان میں سے ایک خصوصیت جو عام فہم مشہور ہے، ہر زن و عام کی زبان پہ عام ہے،
اور اسی خصوصیت کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہرت بھی ملی، دنیا کے اعتبار سے بھی عزت سے نوازے گئے، اور آخرت کی کامیابی اور عزت اور عظمت تو یقینی ہے۔ اس امتیازی وصف کا نام اور اس امتیازی خصوصیت کا نام ہے سخاوت، غنا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت والی صفت بدرجہ اتم پیدا فرمائی تھی، مال و دولت بھی بے شمار عطا فرمایا، اور پھر مال و دولت دے کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو دل کا سخی بنایا، اس لیے کہ غربت اور امانت جو ہے وہ پیسے کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کے اندر سے ہے۔ کوئی کروڑوں روپے کا مالک ہو کے بھی غریبانہ زندگی گزارتا ہے، اور کوئی غریب ہو کے بھی اپنے دل کی امیری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ بہترین زندگی گزارتا ہے۔ اکثر میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ کنجوس امیر آدمی کی زندگی بڑی عجیب ہے، نہ یہ جہان ہے نہ آگے والا جہان ہے۔ وہ اس طرح کہ دنیا میں وقت گزارے گا غریبوں کی طرح، آخرت میں حساب دے گا امیروں والا۔ عجیب ہی ایک سچویشن اور حالت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میں جو نعمت میں نے آپ کو دی ہے وہ نعمت آپ کے وجود سے ظاہر ہونی چاہیے۔ تکبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہنے، تکبر اس کا نام نہیں ہے، بلکہ تکبر کس کا نام ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہن کے دوسرے کو حقیر سمجھے، دوسرے کو اپنے آپ سے کم تر سمجھے، تکبر اس کا نام ہے۔ اچھے کپڑے پہننے میں تکبر نہیں ہے۔ بہرحال تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کے وصف سے مشہور ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخی بنایا، دل کا امیر بنایا۔ کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکا نہیں تھا۔ جب روکا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی بے انتہا نوازا، اس لیے کہ عام فام قانون ہے، آپ جو چیز لینا چاہتے ہیں وہ تقسیم کرنا شروع کر دیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس آئے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کریں، خود بخود آپ کے پاس لوٹ کے آئے گی۔ اگر لوگوں سے عزت کروانا چاہتے ہیں تو پھر دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں، دوسروں کا احترام کرنا سیکھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھ سے اخلاق سے پیش آئیں، احترام سے پیش آئیں، تو آپ بھی بالکل یہی چیز تقسیم کرنا شروع کر دیں، اور میں وہی لوٹ کے آپ کے پاس آئے گی۔ اور مال و دولت چاہتے ہیں تو پھر مال و دولت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کریں، اپنے مال و دولت کے اندر اللہ تعالیٰ کو ساتھ ملائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حصہ اس میں سے نکالتے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا کچھ عطا کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے سخاوت کے بے تاج بادشاہ، ایسے کہ ان جیسا سخی پھر کوئی نہ آ سکا۔ حاتم طائی کی سخاوت بھی بڑی مشہور، لیکن حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تھا اپنے سے بڑا کوئی سخی دیکھے؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو یار، میں نے ایک دفعہ جانا ہوا عرب کے بدو کے پاس میں مہمان بنا، اور رات کے وقت اس نے میری مہمان نوازی کے لیے ایک بکرا ذبح کیا، دمبا ذبح کیا،
اور اس کا کلیجہ مجھے پیش کیا بھون کے۔ میں نے اسے کہا یار مجھے کلیجہ بڑا پسند ہے، جانور کا کلیجہ میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ کہتے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ساری رات وہ مجھے کلیجے بھون بھون کے دیتا رہا، ساری رات اس نے میرے کلیجے بھون کے اس نے میری جناب میزبانی کی اور مہمان نوازی کی۔ کہتے صبح کے وقت ہوا، میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیا ہے، تو یہ کلیجے کہاں سے لاتا رہا ہے، ساری رات مجھے کھلاتا رہا۔ اس نے کہا وہ میرے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس نے کہا میری کل ملکیت میری یہ 100 دمبے تھے، 100 بکریاں تھی، 100 بھیڑیں تھی۔ آپ نے کہا نا مجھے وہ کلیجہ پسند ہے، تو عرب میں یہ مشہور ہے کہ ہم اپنے مہمان کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ کہتے میں نے تیری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک رات میں 100 دمبے ذبح کر کے تجھے مہمان نوازی میں کلیجے کھلا دیے۔ حاتم طائی کہتا ہے مجھ سے زیادہ تو وہ بدو سخی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور پھر حضرت عثمان یہ تو عرب کے بدو نہیں تھے بلکہ عرب کے شہنشاہ خاندان میں سے تھے، بنو امیہ خاندان میں سے جو شہنشاہ خاندان تھا۔ پر میں اس میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سخاوت سے نوازا، مال و دولت بھی بے انتہا اور پھر سخاوت بھی بے انتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، میرے پیارے پیغمبر نے صفات بیان فرمائی ہے کچھ لوگوں کی، فرمایا جن کا رش کرنا جائز ہے، کہ جن کو دیکھ کے اس حالت میں سریکی میں کہا جاتا ہے ان کی ریس کرنا لازم ہے، کہ جیسے یہ کر رہے ہیں مجھے بھی ویسے کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگ بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ اس حدیث میں ہے، دیکھیے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ رش کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ رش کرنا جائز ہے، ان کی ریس کرنا جائز ہے، اور میں ان میں سے ایک آدمی کون سا؟ اور میں وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور میں ایسا خوش نصیب آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے انبار دیے ہوں، پھر فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، تو مال و دولت کے ختم ہونے کے ڈر کی وجہ سے وہ مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مسلم قانون ہے۔ فرمایا انسان من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فرمایا 1 روپیہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، میں اللہ تعالیٰ 10 گنا کر کے تجھے واپس لوٹاؤں گا۔ فرمایا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا میں اللہ تعالیٰ زیادہ کر کے عطا کروں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا جس کا میں چاہتا ہوں اس کا اخلاص دیکھ کے میں اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں۔ تو فرمایا اس آدمی پر رش کرنا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور پھر وہ اپنا مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کسی غلط کام پہ نہیں، غلط گناہوں کے کاموں پہ نہیں، دوسروں کو زیر کرنے پہ نہیں، دوسروں کے ساتھ خواہ مخواہ کے جھگڑا بڑھانے میں نہیں، اپنی طاقت کے اظہار میں نہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا ایسا خوش نصیب آدمی ہے۔ لوگوں میں پیغمبر تمہیں حکم دے رہا ہوں
اس آدمی کی پیروی کیجئے، اس آدمی کی ریس اور رش کیجئے، اور دل میں یہ خیال کیجئے اگر کسی کو اللہ نے مال و دولت نہیں دیا تو وہ خواہش کرتا ہے یا اللہ اگر تو نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہوتا تو جیسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے میں بھی تیرے راستے میں خرچ کرتا۔ فرمایا یہ تیری خواہش کرنے سے بھی میں اللہ تعالیٰ تجھے نیکی عطا فرماؤں گا۔ اس ضمن کے اندر حضرت عثمان کی شان اور عظمت کو دیکھیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایسے آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، پھر انہوں نے اپنی ساری مال و دولت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی ہے۔ چند ایک جھلکیاں ان کی سیرت میں سے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہے، فرمایا 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے 1,00,000 عیسائیوں کا لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو بلایا، مشورہ شروع ہوا، بتاؤ میرے صحابہ حالات بڑے کٹھن ہیں، حالات بڑے مشکل ہیں، انتہائی گرمی کا موسم ہے، ساتھ میں کھجوریں بھی پکی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام فرمایا مدینہ منورہ کی سب سے بڑی فصل یہ کھجور کی ہے، سارا سال کا سرکل اسی کھجور کی فصل پہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام یک زبان ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کی طرف سے حکم ہو ہم حاضر ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہم مدینہ میں رہ کے ان کا انتظار نہیں کرتے، ہم انہی کی سرحد پہ جا کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر ایک طرف 1,00,000 عیسائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 9 ہجری میں میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ 20,000 صحابہ کرام۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کے انتظار نہیں کرنا، ہم وہاں جا کے روم کی سرحد پہ ان کے ساتھ لڑیں گے۔ لیکن اس سے پہلے صحابہ کرام کو حکم فرمایا اتنا لمبا سفر ہے، راستے میں سارے کے سارے اخراجات بھی ہیں، فرمایا سواریاں بھی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آج اپنا مال پیش کیجئے گا۔ فرمایا یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں مالی طور پہ، آج میں حضرت ابوبکر سے نمبر لے جاؤں گا، حضرت ابوبکر سے زیادہ مال لے کے آؤں گا، میرا پہلا نمبر بن جائے گا۔ حضرت ابوبکر بھی اٹھے ہیں، حضرت عمر بھی اٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے، گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، یہاں تک کہ دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، کوئی سوئی بھی باقی گھر میں نہ رہے، پر میں سارے کا سارا مال اکٹھا کر کے چھوٹی سی پوٹلی بنی ہے، چھوٹی سی گٹھڑی بنی ہے، وہ اٹھایا، میرے پیارے پیغمبر کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بھی گھر گئے، فرمایا گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، 2 حصوں میں تقسیم، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف لا رہے ہیں۔ جب سامنے آئے میرے پیارے پیغمبر نے سوال کیا عمر کیا لایا ہے، گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ فرمایا آدھا مال آپ کی خدمت میں، آدھا مال گھر والوں کے لیے۔ میرے پیارے صدیق تو کیا لایا اور گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ ساری زندگی کی جمع پونجی جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب کا سب آپ کے قدموں میں، اور گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے کون جائے صدیق سے پہلے، کون لے نمبر صدیق سے پہلا، جسے رب نے پہلا نمبر دیا اسے پیچھے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور دے اللہ کے راستے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ 300 اونٹ غلے سے لدے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ آپ نے فرمایا جزاک اللہ ابن عفان۔ دوسری دفعہ فرمایا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ 300 اونٹ غلے سے لدے ہوئے اور دوں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جزاک اللہ ابن عفان تیسری دفعہ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ 300 اونٹ غلے کے لدے ہوئے اور دوں گا، کل 900 اونٹ وہ بھی غلے سے لدے ہوئے، اور ساتھ میں فرمایا 100 گھوڑے بھی دوں گا جو مکمل طور پہ سدھائے ہوئے جنگ کے لیے تیار کیے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ابن عفان اور میرے پیارے بھانجے، یہ ساری چیزیں تو استعمال ہوں گی سفر میں، جنگ کے موقع پہ ابھی نقد بھی تو کوئی چیز لے کے آ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گھر میں گئے، ایک تھیلی سونے کی اشرفیوں کی اٹھائی جس کا وزن 5.5 کلو تھا۔ کتنا جی؟ 5.5 کلو سونے کی اشرفیاں لے کے میرے پیارے پیغمبر کے سامنے آئے، آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ فَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ، میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا آپ کا چہرہ چمکنے لگا، اور پھر میرے پیارے پیغمبر نے اپنا دامن پھیلا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَنَصَرَهَا فِي حِجْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی گود مبارک میں وہ سونے کی اشرفیوں کو ڈال دیا۔ میرے پیارے پیغمبر ان میں ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں اور خوشی سے فرما رہے ہوں میرے صحابہ، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، پر میں میرے صحابہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عثمان کا سخی ہونا، آپ کی سخاوت کرنا، مال خرچ کرنا اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا اگر عثمان آج کے بعد نیکیاں چھوڑ بھی دے تو اس کو نقصان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، نیکیاں چھوڑ بھی دے تو اسے نقصان نہیں ہے کہ یہ عمل اتنا بڑا کیا کہ میں اللہ تعالی حضرت عثمان کے اس عمل سے راضی ہو گیا۔ تو میرے دوست، یہ حضرت عثمان کی سخاوت ہے کہ مال دیا اللہ تعالی نے، پھر اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بے دریغ خرچ کیا، اتنا خرچ کیا پیچھے بچایا کچھ نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک حاجت مند آئے، ضرورت مند آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ضرورت مند ہوں، میرے اوپر اتنا زیادہ قرضہ ہے، میری مدد فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یار آج تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، چلے بیٹھے انتظار کریں، میں آپ کا انتظام کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ حضرت عثمان کے گھر لے جاؤ اور اسے کہنا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھیجا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیجیے گا۔ فرمایا جس وقت حضرت عثمان کے دروازے پہ پہنچے ہیں تو حالت یہ ہے حضرت عثمان اپنی بیوی کے ساتھ اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں اور سخت الفاظ میں بات کر رہے ہیں کہ آج آپ نے چراغ کے اندر زیادہ تیل ڈال دیا ہے، چراغ میں زیادہ تیل ڈال دیا، آپ نے یہ پیسہ ضائع کر دیا ہے۔ وہ ضرورت مند کہتے جب میرے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ چراغ میں تیل زیادہ ڈالنے کی وجہ سے بیوی کو ڈانٹنے والا انسان وہ میری ضرورت کہاں سے پوری کرے گا، میرے اوپر اتنا زیادہ قرض ہے کہاں سے دے گا۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کا حکم تھا، کہتے اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت عثمان کے دروازے پہ دستک، باہر آئے، فرمایا کیسے آنا ہوا، کس نے بھیجا ہے؟ سوالی کہتا ہے مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے۔
اتنے 1000 دینار مجھے چاہیے، میرے اوپر قرض ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی نہیں پوچھا یہ قرض کیسے چڑھ گیا، کیوں تجھے ضرورت پڑ گئی، نہیں، فوراً گھر میں گئے، جا کے اتنے 1000 دینار جتنے ضرورت تھے اس کو آ کے پیش فرما دیے اور کہا اپنی ضرورت پوری کیجئے گا اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے جا کے بتائیے گا کہ میری ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن وہ ضرورت مند کہتے ہیں ساری باتیں چھوڑے، میرے آنے پہ جو اپنی بیوی سے جھگڑا ہو رہا تھا اس کی کیا حقیقت ہے کہ ایک تھوڑا سا تیل زیادہ ڈالا گیا، اس پہ تو اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو تیل اس چراغ میں زیادہ ڈالا گیا اس پہ مجھے کچھ اجر ملنے والا نہیں تھا، اس لیے اس سے جھگڑا کر رہا ہوں۔ اتنا استعمال کریں جتنا ضرورت ہے، ضرورت سے زائد نہ کریں، اور ادھر اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، جتنا زیادہ دے رہا ہوں اس رب نے اتنا زیادہ عطا کرنا ہے۔ تو یہ ہے میرے پیارے سخاوت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اپنی زندگی کا سارا مال کمایا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کیے، بغیر کسی لالچ کے خرچ کیے، کسی پہ احسان بھی نہیں رکھا، کسی کے ساتھ لالچ نہیں رکھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے گھر کا واقعہ سناؤں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن گزر گئے، گھر میں کچھ کھانے کا کچھ نہیں ہے، کچھ پکا نہیں ہے، نہ کہیں سے آیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر 4تھا دن ہوا، انتہائی بھوک لگی ہے، فرمائے انتہائی نحیل اور کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں حل عصبتم بعدی شیئا، عائشہ گھر میں کوئی چیز آئی ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ حضرت عائشہ فرماتے اللہ یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ظہر کے بعد کا وقت ہو گیا، عصر سے پہلے میرے پیارے پیغمبر دوبارہ گھر میں تشریف لائے، پھر سوال کیا عائشہ حل عصبتم بعدی شیئا، کیا میرے بعد کوئی چیز گھر میں آئی؟ سوال جواب یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر مسجد میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا، تھوڑی دیر پہلے دروازے پہ دستک ہوئی ہے، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا آپ کا بھانجا عثمان ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے عثمان آ گیا۔ پر میں حضرت عثمان نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کہاں ہیں؟ بتایا مسجد میں ہیں، کیسی حالت ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ساری بات بتلا دی، آج 4 دن ہو گئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کو بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا سنا حضرت عثمان نے چیخیں نکل گئی حضرت عثمان کی، کہنے لگے اماں جی آپ کے گھر میں فاقہ ہے، عثمان کے گھر میں انبار ہیں دولت کے، پیغمبر کی خدمت نہ ہو تو عثمان کی دولت کا کیا فائدہ، عثمان کی دولت مال کا کیا فائدہ؟ فوراً گھر میں گئے، احمال من الدقیق و احمال من الحنط و احمال من التمر و شاۃ مسلوحۃ و 300 درہم فی سرہ، فرمائے جلدی ایک بوری کے اندر، فرمائے حضرت عثمان نے آٹے کا گندم کا آٹا ڈالا، بہت ساری کھجوریں ڈالی اور ساتھ میں بھنی ہوئی بکری کا بچہ لیا، ذبح کر کے اس کو بھونا اور ایک تھیلی کے اندر 300 درہم، یہ ساری چیزیں لے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے پیش فرمائی اور قسم دے کے فرمایا اماں جی آئندہ اگر ایسی کوئی بھی حالت ہو تو تمہیں قسم دے کے کہہ رہا ہوں کسی اور کو نہ بتانا تو حضرت عثمان کو ضرور بتانا، یہ عثمان آپ کا خادم حاضر ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں دے کے حضرت عثمان تو چلے گئے،
تھوڑا سا وقت گزرا، مغرب کے بعد کا وقت ہوا، میرے پیارے پیغمبر گھر میں آئے، آگے پھر پوچھا اللہ سب تم بادی شیعہ، میں نے کہا یا رسول اللہ ہاں بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا، فرمایا میری حمیرہ من این ھذا، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں، یہ کون لے کے آیا؟ اللہ اکبر۔ ایک ایک چیز پہ غور کریں گا پیغمبر کی سیرت پہ تو انسان کو بڑے سبق ملتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے ہیں، آ کے دیکھا بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تھوڑی دیر پہلے کچھ نہیں تھا، ابھی بہت سارا مال ہے، تو پوچھا من این ھذا، کہاں سے آیا ہے؟ خاوند کو درس دیا ہے، گھر کی ایک ایک چیز پہ نظر رکھنی ہے، جو چیز تو لا رہا ہے اس پہ بھی، جو چیز تو کھا رہا ہے اس پہ بھی، گھر والے جو استعمال کر رہے ہیں اس پہ بھی، اگر آپ کو نظر آتا ہے یہ چیز تو میں نہیں لایا تھا تو فوراً پوچھے من این ھذا، گھر میں لانے والا تو میں ہوں، میرے علاوہ یہ سارا مال کہاں سے آ گیا؟ فرمایا کھلی چھوٹ، فری ہینڈ خود سے دے دیتے ہیں اور بعد میں پھر رو رہے ہوتے ہیں، بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے یار پہلے میں ایسا کر لیتا تو نہ ہوتا۔ میرے پیارے پیغمبر نے ایک ایک زندگی کے عمل کے اندر امت کے لیے وہ درس چھوڑا ہے، وہ سبق چھوڑا ہے کہ رہتی دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیکن پوچھنے کا انداز بھی دیکھیے گا، فرمایا یا حمیرہ من این ھذا، اور میری پیاری حمیرہ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ محبت کا اظہار بھی فرمایا، پیار کا اظہار بھی فرمایا اور سوال بھی کیا۔ جی اور ہمارا کیا حال ہے؟ حافظ صاحب کو سمجھ آ گئی ہے، ہنسنے لگے۔ ہماری پیار اور محبت کی باتیں گھر سے باہر والوں کے لیے ہوتی ہیں جی، اور اپنی بیوی کے لیے کوئی محبت کا جملہ نہیں جی۔ ہوٹل پہ بھی کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں کھانا اچھا بناؤ نا تو ویٹر کو کہہ دیتے آج تیار، کمال کر دیتے، مزہ آ گیا کھانا کھا کے۔ اور میرے پیارے بھائی جب گھر میں کھانا کھاتا ہے تو اپنی بیوی کی بھی تعریف کر دیا کر، وہ صبح سے لے کر شام تک آپ کی خدمت میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے لیے کھانا بنا کے رکھا ہے، آپ کے کپڑے دھو کے رکھے، آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، تو چند جملے اگر کہہ دے تو تیری زبان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، زبان پکڑنی لگی جائے۔ ہمارے استاد جی یہ الفاظ کہتے تھے زبان نہیں پکڑی چھوڑی جو اگر اپنی رب کی تعریف چکر ہوتا جی، اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اور اسے کیا چاہیے؟ بس یہ چند جملے چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہاں اس لیے اپنی محبت کا مرکز اپنی بیوی کو بناؤ۔ یہ میرے جملے چینج آئے کہ جس معنی میں کوئی لے، لیکن میں آپ کو ایک عبادت کا درس دے رہا ہوں کہ اپنی محبت کا مرکز اپنی بیوی کو بناؤ جی۔ اچھے طرح آ جائے جی۔ فرمایا یا حمیرہ من این ھذا، یہ سارا مال کہاں سے آئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا من عثمان بن عفان، یا رسول اللہ ابھی آپ کا بھانجا حضرت عثمان آیا ہے۔ فرمایا یہ سارا مال وہ دے کے گئے۔ فرمایا جیسے ہی میں نے یہ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، خوشی سے مسکرانے لگے میرے پیارے پیغمبر۔ اور پھر میں یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ سارا کھانا میرے پیغمبر کے سامنے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا، انہی پاؤں پہ دوبارہ واپس مسجد کے اندر چلے گئے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں گئے، میں فوراً پیچھے آئی ہوں، دیکھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر مسجد میں جا کے کیا کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر مسجد میں آئے، دو زانوں کے بیٹھے اور دعاؤں کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ الفاظ سنیے گا میرے پیارے پیغمبر کے، فرماتے ہیں اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرض عنہ
3 دفعہ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرض عنہ، مولا میں اپنے عثمان پہ زمین پہ راضی ہو گیا، تو عرش برین پہ راضی ہو جا۔ یہ ہے میرے بھائی عثمان، یہ ہے میرے پیارے عثمان اپنے افعال کہ جن کے لیے میرے پیارے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، میں عثمان سے خوش ہو گیا، میرے مولا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور جس عثمان سے میرا پیغمبر راضی ہے، جس عثمان سے میرا رب بھی راضی ہے، جس عثمان کی وجہ سے 1500 صحابہ کرام پہ رب راضی ہو گیا، بیعت رضوان جو آج میں نے جمعے میں عرض کی ہے، فرمایا جس عثمان کی وجہ سے 1500 صحابہ کرام کو رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ 14ویں صدی کا ملا کہ جی عثمان تو خائن تھا، ہائے ہائے عثمان تو خیانت کرنے والا تھا، عثمان نے تو فلاں کام کیا، عثمان نے تو فلاں کام کیا۔ اور میرے بھائی آج تو تاریخ کو اٹھا کے پھر رہا ہے، تاریخ کو تابناک بنایا ہے تو میرے پیغمبر کے صحابہ نے، تاریخ کو روشن بنایا ہے تو میرے پیغمبر کے صحابہ نے، تاریخ کو پڑھنے کے قابل بنایا ہے تو میرے پیغمبر کے صحابہ نے بنایا ہے۔ آج تو وہی تاریخ لے کے اسی میں سے غلطیاں نکالتا ہے صحابہ کی۔ اور میرے پیارے تو جو بھی کر، جتنی غلطیاں نکال، تیری غلطی نکالنے سے صحابہ کو تو کچھ نہیں ہوگا، ان کی عزت اور عظمت میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اتنا نقصان ضرور ہوگا کہ چاند کی طرف تھوکنے والا چاند پہ نہیں، وہ تھوک اس کے چہرے پہ آتی ہے۔ جتنے بکواس کرے گا صحابہ کو تو کچھ نہیں ہوگا، تیرے ایمان کا خطرہ ہوگا، تیرے ایمان کی خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اصول بیان کیا۔ فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر تیرے صحابہ سے میں اللہ کو جو پیار ہوا ہے، تیرے صحابہ کو جو میں نے عظمتیں دی ہیں، تیرے صحابہ کو میں اللہ تعالیٰ نے اتنے مقام سے نوازا ہے، اور میں اس کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے تیرے صحابہ کے ایمان کو پسند کیا ہے، تیرے صحابہ کے دل کی سچائی کو پسند کر کے میں نے اعلان کر دیا، اور میں اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تیرے صحابہ معیار ایمان ہے۔ کیا ہے جی؟ ایمان کا معیار ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کا ترازو ہے، ایمان کی ترکڑی ہے۔ فرمایا ایمان کا ترازو بنا دیا، اب تیرے صحابہ جیسا کوئی ایمان لائے گا تو مانوں گا، اگر نہیں لائے گا تو مجھے اس کے ایمان کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان کو رضا کا اعلان ہوا پیغمبر کی طرف سے بھی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اور حضرت عثمان کی وجہ سے 1500 صحابہ کرام پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اس سے بھی بڑھ کے ایک اور بات سنیے گا، پر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں مجھے زیارت کروائی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا لیکن حالت کیا تھی؟ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ مِّن نُّورٍ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ مِن نُّورٍ وَبِيَدِهِ قَصْبَةٌ مِّن نُّورٍ۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نور کی سواری پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے لیے اس قدر دل میں اشتیاق لیے ہیں اور آپ ہماری بات ہی نہیں سن رہے، بڑی تیزی میں جا رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہٹ جا ابن عباس، جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں وہ کام بڑا اعلیٰ ہے۔ اب کام سنیے گا کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، اور قحط بھی اتنا پڑا
کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، بارش نہیں آ رہی، فصل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جانور بھی مرنا شروع ہو گئے۔ فرمایا جتنے جانور تھے کھانے کے قابل وہ ذبح کر کے لوگ کھا گئے۔ فرمایا فاقوں پہ حالت آ گئی۔ اسی اسلام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شام سے ایک تجارتی قافلہ مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ 100 اونٹوں پہ مشتمل ہے، 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں۔ مدینہ کے بڑے بڑے تاجر حضرت عثمان کے پاس پہنچ گئے، کہتے ہیں عثمان ہمارے ساتھ سودا کر لے یار، 1 لاکھ کا سامان ہے، ہم سے 2 گنا منافع لے لے، 2 دگنا منافع لے لے، سامان ہمیں بیچ دے، ہم مدینہ میں خود ہی بیچ لیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کم منافع ہے، ابھی یہ منافع کم ہے، پرافٹ کام میں اور زیادہ کرو۔ کہتے 3 گنا لے لے۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں کم میں، انہوں نے کہا 4 گنا لے لو۔ حضرت عثمان نے فرمایا ابھی بھی کم میں۔ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے مدینہ منورہ کے اندر ہم سے بڑا کوئی بھی تاجر نہیں ہے، ہم سے زیادہ آپ کو کون نفع دے گا جو 4 گنا نفع پہ آپ ہمیں یہ سامان نہیں دے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو یہ ایک ایسے تاجر کو سامان بیچ دیا جس نے اعلان کیا ہے میں 10 گنا منافع دوں گا، 10 گنا منافع۔ حیران ہوئے تاجر یار وہ کون ہے؟ حضرت عثمان نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا من جاء بالحسنۃ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 گنا زیادہ دوں گا۔ فرمایا جیسے ہی مال تجارت آیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجار مدینہ کھڑے ہیں، اعلان فرمایا فَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ انی قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمین من اہل المدینہ۔ فرمایا گواہ بن جاؤ مدینہ کے تاجروں، فرمایا جتنا مال بھی میرا آ گیا میں نے سارا مسلمانوں کے لیے، فقراء کے لیے، مدینہ کے رہنے والوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔ 100 اونٹوں کا مال سارا اللہ کے راستے میں دے دیا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا یہ سارا مال تقسیم کرو۔ سارا مال تقسیم ہو گیا۔ جن بوریوں میں وہ مال بند ہو کے آیا تھا فرمایا یہ بوریاں بھی تقسیم کرو۔ پھر جب وہ بھی تقسیم ہو گئی فرمایا اب 100 اونٹ ہیں، ذبح کرو اور 100 کے 100 اونٹ بھی پورے مدینہ میں تقسیم کر دو۔ یہ سارا کچھ تقسیم کروایا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے میرے دوستوں کہ حضرت عثمان کے گھر میں بھی فاقے تھے، ان کے گھر میں بھی قحط سالی تھی، لیکن اپنے گھر کے لیے ایک لقمہ بھی ساتھ لے کے نہ گئے، سب کچھ اللہ کے راستے میں دیا۔ گھر جب گئے فرمایا اسی طرح رات بھوک کی حالت میں سوئے ہیں، خود بھی بچے بھی۔ فرمایا ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس کو خواب آئے، اسی رات میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرمایا ایک بہت بڑا نور کا بنا ہوا، فرمایا نور کی سواری ہے، اس پہ میرے پیارے پیغمبر بیٹھے ہیں کہ آپ نے اوپر جو جبہ پہنے وہ بھی نور کا، آپ کے قدموں میں جوتے بھی نور کے ہیں، آپ کے ہاتھ میں وہ جو سواری کو چلانے کے لیے اسٹک ہے وہ بھی نور کی ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ قد اشتد شوقی الی لقائک فاین تبادر، فرمایا ہم تو دل میں آپ سے ملاقات کا شوق چھپائے ہوئے ہیں، آپ جلدی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر کا جواب سنیے گا۔ فرمایا ابن عباس ان عثمان قد تصدق بصدقۃ وان اللہ قد قبلها منه وزوجه عروسا في الجنہ وقد دعینا الى عرسه او كما قال۔ فرمایا چھوڑ میرے پیارے عبداللہ ابن عباس، حضرت عثمان نے جو آج صدقہ کیا ہے
قد قبلها منہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے قبول فرمایا، اور اس کے بدلے میں وَزَوَّجَهُ عَرُوسًا فِي الْجَنَّةِ، جنت کی ایک حور سے حضرت عثمان کی شادی ہے، میں وہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمائے حضرت عثمان کی شادی میں جا رہا ہوں، میرا راستہ نہ رو، کہ حضرت عثمان کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو یہ سخاوت کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ کی صفت یہ ہے، فرمایا خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورت کو پیچھے کرتے ہیں، سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ فرمایا خود ضرورت مند ہیں، خود بھوکھی رات گزار دی، لیکن پورے مدینے والوں کے لیے حضرت عثمان نے وہ سارا مال صدقہ فرما دیا۔ تو یہ سخاوت ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو، فرمایا پھر وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، ایسے آدمی پہ رش کرنا لازم ہے۔ اب دوسرا پہلو دیکھیے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، یہ تو پہلو تھا ان کی مالداری، باقی ساری چیزوں کا۔ اب خلافت کا تھوڑا سا دیکھیے گا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ابو لولو فیروز مجوسی نے جب شہید کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی کے ختم ہونے کی بالکل یقین ہو گیا، بچتا نہیں ہوں۔ جاتے ہوئے صحابہ کرام نے مشورہ لیا آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کا نام دیا، فرمایا مشاورت کر کے ان 6 میں سے جس سے چاہے آپ اپنا خلیفہ بنا لیں۔ فرمایا ان 6 آدمیوں میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان 6 میں سے جسے چاہے آپ خلیفہ بنا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے اور ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد ان 6 میں سے 5 لوگ متفق ہو گئے اس بات پہ کہ ہمارا خلیفہ حضرت عثمان ہے۔ متفقہ طور پہ حضرت عثمان کو اپنا خلیفہ بنا لیا اور خلافت ملی۔ اس کے بعد پھر کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں 11 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم لہراتا، حضرت عمر کے دور میں 11 سے 22 لاکھ ہو گیا، لیکن حضرت عثمان کا دور آیا 22 لاکھ سے 44 لاکھ مربع میل۔ جمعے پہ بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ پوری شریعت اسلامیہ کے اندر جتنے بھی خلفاء آئے ہیں، سارے خلفاء میں سب سے زیادہ جس خلیفہ کے دور میں اسلامی فتوحات ہوئی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا 11 سے 22، لیکن حضرت عثمان کے دور میں 22 سے 44 لاکھ مربع میل، 44 لاکھ مربع میل۔ اور علاقے کتنے فتح کیے؟ انطاکیہ کا علاقہ، طرطوس، طرابلس، تیونس، مراکش، جزائر، قبرص، طبرستان، جرجان، خراسان، نیشاپور، فرمایا کرمان، سجستان، دوار، غزنی اور یہ کابل تک کے علاقے حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوئے۔ 44 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ اور ان کے دور میں جو دوسرا بڑا کارنامہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں میرے پیارے پیغمبر کی پیشن گوئی پوری ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے حضرت ام حرام کے گھر میں، میرے پیارے پیغمبر سوئے، قیلولہ فرما رہے ہیں، دوپہر کے کھانے کے بعد سوئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے مسکراتے اٹھے۔ حضرت ام حرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ بڑے مسکراہٹ ہے،
کیا چیز دیکھی ہے آپ نے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی امت کے وہ لوگ دکھائے ہیں، فرمایا جو سمندر کے اندر جہاد کر رہے ہیں، سمندر میں جہاد کر رہے ہیں، فرمایا بڑے بڑے، فرمایا پرچم والے اور جھنڈے والے، فرمایا بڑھتے جا رہے ہیں آگے کی طرف۔ اور سن لے ام حرام، میرے پیارے پیغمبر نے خوشخبری دی، فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، کما قال، بخاری شریف کی حدیث، فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلا لشکر جس نے بحری جہاد کرنا ہے، سمندر کا جہاد کرنا ہے، میں پیغمبر کہہ رہا ہوں اس پورے لشکر پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے۔ حضرت ام حرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا ام حرام آپ بھی اس لشکر میں شامل ہوں گے، آپ بھی اس لشکر میں جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے حضرت عثمان کے دور میں، اور پیشن گوئی پوری کرنے والا کون ہے وہ بھی سنیے گا۔ روم کے بڑے بڑے لشکر، فرمایا جنہوں نے بڑی بڑی کشتیاں تیار کی ہوئی تھیں، فرمایا آتے ہیں رومی، آ کے سمندر کے ذریعے مسلمانوں کے سرحدی علاقوں پہ حملہ کرتے ہیں، کئی مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں اور پھر دوڑ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کوئی سورسز اور ذریعہ نہیں ہے، کیسے ان کا مقابلہ کریں؟ فرمایا حضرت عمر کا دور آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، فرمایا حضرت عمر کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اجازت دیجئے بحری بیڑا تیار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا او اللہ کے بندے زمینی جہاد تو کر لیں، سمندر کی طرف بھی جائیں گے، اللہ کا کرنا۔ حضرت عمر شہید ہو گئے، وہ کام پورا نہ ہو سکا۔ پھر حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس آئے، فرمایا اجازت دیجئے بحری بیڑا تیار کرنا ہے۔ حضرت عثمان نے اجازت دی اور فرمایا ٹائم کتنا چاہیے؟ مجھے کم وقت میں یہ چیز تیار چاہیے، کم وقت میں۔ صرف 1 مہینے کا ٹائم لیا، صرف 1 مہینے کا، اور 1 مہینہ لگا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا تیار کیا، اتنا بڑا بحری بیڑا کہ اس ایک بحری بیڑے پہ 1700 کشتیاں ٹھہر سکتی تھی۔ کتنی جی؟ 1700 کشتیاں۔ نہ کوئی آرا مشین، نہ کوئی جدید طریقے کے آلات، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہے۔ بحری بیڑا تیار کیا، اور پھر وہ بحری بیڑا سمندر کی لہروں کے حوالے کر کے پھر اہل روم کو للکارا، آؤ اب تمہیں پتہ چلے گا، آ گئے محمد کے چاہنے والے، آ گئے محمد کے غلام، اب پتہ چلے گا کیسے تم مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے جاتے ہو۔ فرمایا یہ پہلا لشکر جو تیار ہوا ہے یہ حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں تیار ہوئے، جس کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو پہلا لشکر جائے گا، سمندری جہاد کرے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب قرار دے دیا۔ اسی کو علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ میں بیان کیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، صحرا تو صحرا، دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تو سمندر کے حوالے اپنے لشکر کر دیے۔ یا اللہ ہم ہی تو تیرے وفادار ہیں، ہم ہی تو تیرے چاہنے والے ہیں، ہم ہی تو تیرا نام دنیا میں روشن کرنے والے ہیں مولا۔ یہ علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تھی، یا اللہ ہم ہی تو دنیا میں تیرا نام روشن کرنے والے ہیں۔ اور پھر ایسے ایسے مقام پہ صحابہ کرام نے نام روشن کیا، حیران کر دیا دنیا کائنات کے مورخین کو۔ روم کا علاقہ ہے،
فرمایا مسلمانوں کا لشکر فرمایا درائے دجلہ کے اس سائڈ پہ ہے اور عیسائیوں کا لشکر درائے دجلہ کے دوسری سائڈ پہ ہے۔ 3 جمعے پہلے بھی میں واقعہ سنا چکا ہوں۔ فرمایا جس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مسلمانوں کے لشکر میں رومی اعلان کرتے ہیں مسلمانوں بتاؤ ہم تمہارے پاس آئے یا تم ہمارے پاس آؤ گے؟ حضرت سعد نے دیکھا اپنے لشکر کی طرف اور پھر ایک انصاری صحابی کا جواب سنیے گا۔ ایک انصاری صحابی کیا کہتے ہیں؟ او اللہ کے بندے سعد، آج ہمیں تو پانی کے ان چند بوندوں سے ڈراتا ہے، بوند قطرہ، پانی کے قطروں سے ڈراتا ہے۔ سامنے کیا تھا؟ درائے دجلہ، درائے دجلہ کو پانی کا قطرہ کہہ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ حضرت سعد کو فرمایا، اشارہ کیا جیسے کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد نے حکم دیا فرمایا چلو درائے دجلہ کے اندر اپنے گھوڑے دوڑا دو۔ ہوا یہ حضرت سعد نے پہلے گھوڑا دوڑایا، پیچھے سارا لشکر درائے دجلہ میں داخل ہو رہا ہے۔ لشکر کے امیر نے پہلے گھوڑا پہلے اپنا گھوڑا ڈالا۔ جی آج تو ہم کیا کہتے ہیں، آج کے ہمارے امیر اور آج کے ہمارے جو بڑے بندے ہیں وہ عوام کو لڑاتے ہیں، عوام کو جی تسا جانا دو اسا اسی روم میں بیٹھے جی ہم نے نہیں، خود جناب واٹر پروف اور بل پروف گاڑیوں میں سفر اور عوام کو مروائیں گے، عوام کو۔ جی یہ لیڈر ہے، سبحان اللہ۔ اور قربان جو صحابہ کرام کی سیرت پہ فرمایا لیڈر جو بنا ہے سب سے پہلے خود آگے آیا ہے، خود آگے آیا۔ سب سے پہلے حضرت سعد نے اپنا گھوڑا ڈالا درائے دجلہ میں، پیچھے سارا لشکر درائے دجلہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو صحابہ کرام کے گھوڑوں کے نیچے زمین بنا دیا۔ نظر آنے والا پانی ہے، پانی کے سینے پہ دوڑتے جا رہے ہیں، فرمایا درائے دجلہ کی لہروں میں جا رہے ہیں۔ ادھر سے آل روم نے دیکھا یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے۔ پانی بھی ان کی بات کو مانتا ہے، پانی نے بھی مانا ہے، ڈبو نہیں رہا، سارا میدان ہی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ادھر حضرت سعد دوسرے کنارے پہ پہنچے، اپنے لشکر سے سوال کیا، فرمایا بتاؤ کسی کی کوئی چیز دریا میں تو نہیں گر گئی؟ ایک آدمی سامنے آیا، آ کے کہتا ہے میرا ایک پانی کا پیالہ لکڑی کا پیالہ تھا، اس میں میں سالن سے روٹی بھی کھاتا پانی بھی پیتا، میرا وہ پیالہ نہیں ہے۔ حضرت سعد نے پانی کی لہروں کو مخاطب کر کے کہا پتہ نہیں ہے، ہم محمد کے غلام ہیں، ہمارا پیالہ تیرے اندر رہ گیا، مجھے واپس چاہیے۔ یقین جانے کوئی آدمی پڑھے نا وہ کہے گا یار یہ نعوذ باللہ کیسے پاگل تھے، پانی بھی کوئی کام ہے اس کے کہ پانی سنتا ہے؟ لیکن مسلمانوں پہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ مسلمانوں کی بات کو پانی نے بھی سمجھائے، جانوروں نے بھی سمجھائے، زمین نے بھی سمجھائے، آگ نے بھی سمجھائے، لیکن ہوں اصل مسلمان، کیا ہوں کامل مسلمان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ شریف میں زلزلہ آیا، حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا ہے، زمین پہ دے کے مارا اور کہا ہلتی کیوں ہے؟ کیا تیرے اوپر عمر نے عدل و انصاف قائم نہیں کیا؟ کیا ہل کیوں رہی ہے؟ وہ وقت اور آج آ گیا، آج تک دوبارہ مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ جی زمین نے بھی بات کو سنا ہے، زمین بھی بات سمجھی ہے۔ حضرت سعد پانی کی لہروں کو مخاطب کرتے ہیں، خبردار جلدی کرو ہمارا پیالہ واپس کرو۔ دریا دجلہ کی پانی کی لہر آئی اور وہ لکڑی کا پیالہ حضرت سعد کے قدموں میں گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ آ جائے واپس تو حضرت عثمان کے دور میں جو بڑا کارنامہ ہوا وہ کون سا کہ سب سے پہلا بحری بیڑا تیار ہوا حضرت عثمان کے دور میں، اور بھی بڑے بڑے کارنامے پر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع قرآن کو جمع کیا گیا، جمعے پہ سن چکے ہوں، پر میں بڑا کارنامہ تھا، پوری امت مسلمہ کو ایک قرآن مجید کی قرات پہ جمع فرمایا یہ ساری باتیں اسلام کی ترقی، پوری دنیا میں اسلام کا پھیل جانا، یہ ایک طرف تو ترقیاں ہو رہی ہیں،
دوسری طرف اسلام کے دشمن اس کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ وہ جو یہودی، وہ جو منافق جنہیں مدینہ سے میرے پیغمبر نے نکالا، خیبر میں آباد ہوئے، خیبر سے حضرت عمر نے نکالا، جا کے شام کی طرف رہے، شام میں رہے، وہاں سے حضرت امیر معاویہ نے نکالا، نکلو دفع ہو جاؤ، تم جیسا غلیظ دنیا میں نہیں ہے کہ تم نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا۔ اب انہی لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک آدمی اٹھا، عبداللہ ابن سبا جس کا نام ہے، جو مدینہ منورہ کے اندر آیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اسلام کا نعرہ لگایا، اور سب سے پہلا یہ منحوس انسان تھا جس نے آ کر مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی ڈالی ہے۔ اور تفرقہ بازی کس نام پہ ڈالی؟ اس نے کہا حضرت عثمان غلط خلیفہ بنے ہیں، حضرت عمر بھی غلط خلیفہ، حضرت ابو بکر بھی غلط خلیفہ، خلافت حق تھا حضرت علی کا۔ خلافت کس کا حق تھا؟ حضرت علی کا۔ یہ پہلا آدمی امت مسلمہ کے اندر کہ جس نے آ کر تفرقہ بازی شروع کی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں چلا، اس یہودی کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی کا پہلا حق تھا۔ نہ میرے پیارے پیغمبر کو پتہ چلا، نعوذ باللہ، نہ صحابہ کو پتہ چلا، نہ خود حضرت علی کو پتہ چلا، خود اسے بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا پہلا نمبر ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو ضرور کہتے، پر میں نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت فوت ہوئے پڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ ہیں، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، سارے صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ اچانک سے پیچھے سے آواز آئی۔ آواز کیا آئی؟ کہتے کاش کہ جیسے یہ آدمی اپنا نام اعمال اللہ کے پاس لے کے جا رہا ہے، کاش کہ میرا نام اعمال بھی ایسا ہو۔ جس وقت پیچھے مڑ کے دیکھا گیا تو یہ کہنے والے حضرت علی تھے، یہ کہنے والے حضرت علی تھے، کاش کہ عمر تیرے جیسا نام اعمال علی بھی لے کے جائے۔ اور میرے بھائی، یہ تو ان کی محبت کی باتیں ہیں، تاریخ نے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا ہے، لیکن رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم، فرمائے آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں پیار محبت تھی۔ تاریخ کچھ بھی کہتی رہے، اسے اٹھا کے دیوار پہ مارے، رب کے قرآن کو سینے سے لگائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے آ کے نعرہ لگایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی رسول تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو وصیت کی تھی، اور یہ زبردستی خلیفے بنے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی خلافت منظور نہیں ہے۔ حضرت عثمان کو کہا اتر جاؤ خلافت سے، ہمیں آپ کی خلافت منظور نہیں ہے۔ اور ساتھ میں اس نے بڑے بڑے منافقین ملائے، بہت بڑا جناب اپنا ایک دھڑا اور گروہ بنا لیا، گروہ بنا کے اب جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے باقاعدہ طور پر کارروائی شروع کی ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی الحج کے مہینے میں مسلمان چل دیے حج کے لیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں چند ایک لوگ ہیں، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، آپ کے صاحبزادے ہیں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چند ایک اور صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں رہے ہیں، باقی سارے حج ادا کرنے کے لیے گئے۔ اور یہ منافقین یہ دن مخصوص کر کے مدینہ میں آئے کہ اکثر مدینہ سے چلے جائیں گے، ہماری سازش کامیاب ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک منافق کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں اتر جا اللہ کے پیغمبر کے منبر سے۔ حضرت عثمان خاموش ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کے پیارے پیغمبر کا خلیفہ ہوں، اس کا صحابی ہوں، فرمایا میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دوسرا ادھر سے اٹھا کہتے ہیں ہمیں آپ کی خلافت قبول نہیں ہے۔ تیسرا اٹھا بکواس کرتا ہے تو جھوٹا ہے نعوذ باللہ۔ چوتھا اٹھا وہ کہتا ہے تو خائن ہے۔ ایسے بکواس شروع کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا متحمل ہو کے سن رہے ہیں، صحابہ کو منع کر دیا، فرمایا کسی نے جواب نہیں دینا۔ پھر یہ سارے مسجد نبوی میں جناب مختلف جگہ پہ
بیٹھے ہیں، حضرت عثمان پہ پتھر برسانا شروع کر دیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے منبر پہ بیٹھے ہیں، کتنے پتھر برسائے، صحابہ کرام بچانے والے ہیں، کتنے صحابہ کرام زخمی ہوئے، حضرت عثمان اپنی طرف سے وہ لوگ قتل شہید کر کے چلے گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضرت عثمان نے اپنے ہاتھ میں وہ عصا پکڑا ہوا ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ میں پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ان منحوسوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ عصا لے کے 2 ٹکڑے کر کے اسے بھی پھینک دیا۔ میرے پیغمبر کے عصا کی بے حرمتی کی ہے۔ فرمایا حضرت عثمان کو صحابہ کرام نے اٹھایا، گھر لے آئے، تیمارداری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا دی حضرت عثمان کو۔ صحابہ کرام مدینہ منورہ کے حالات دیکھ کے آ جاتے ہیں حضرت عثمان کے پاس، آ کے کہتے ہیں اللہ کے بندے عثمان، فَإِنَّ مَعَكَ عَدَدًا وَقُوَّةً وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ۔ فرمایا اے عثمان تیرے پاس فوجی قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو حق پر بھی ہے۔ ہمیں اجازت دیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ لڑیں، ان کو ختم کریں، آپ کی اجازت کا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے صحابی نے فرمایا اِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ بَعْدِي فَلَا تُقَاتِلَنَّ۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان مجھے یاد ہے او میرے ساتھیوں کہ میرے پیارے پیغمبر نے مجھے فرمایا تھا عثمان، فرمایا تو میرے بعد ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، لیکن فلا تقاتلن، اپنی وجہ سے کسی قسم کا قتال نہ کروانا۔ اس لیے میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، تمہیں منع کرتا ہوں، کسی نے لڑنا نہیں ہے، مدینہ منورہ کے اندر قتل و غارت نہیں کرنی، اور دوسری طرف میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیتا، اس لیے کہ جس مدینہ منورہ کے اندر میرے پیغمبر نے اپنے قدم مبارک لگائے ہیں، اپنے قدم مبارک لگا کے میرا پیغمبر چلا ہے، ان مدینہ کی گلیوں میں ان کا ناپاک خون بہے، میں عثمان برداشت نہیں کرتا۔ یہ پاک زمین ہے، ان کا ناپاک خون اس جگہ نہیں آنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے ایک اور مشورہ دیا، فرمایا ایسا کریں، لڑنے آپ نہیں دیتے تو پھر آپ مکہ کی طرف چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ بھی ریجیکٹ کر دیا اور فرمایا مجھے پیغمبر کی حدیث یاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی آدمی نے مکہ مکرمہ کے اندر جا کے اپنی جان کی حفاظت کے لیے قتل و غارت کا بازار گرم کیا، فرمایا اسے آدھی دنیا کے برابر عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ بنایا ہے، فرمایا آدھی دنیا کا عذاب دیا جائے گا، فرمایا میرے اندر سکت نہیں ہے عذاب اٹھانے کی، اس لیے مکہ کی طرف بھی نہیں جاتا۔ تیسرا مشورہ دیا، فرمایا شام کی طرف چلے جائیں، وہاں حضرت امیر معاویہ ہیں، وہاں کوئی بھی آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، کوئی نقصان نہیں دے گا، لہٰذا آپ ادھر چلے جائیں، ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او میرے ساتھیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر کا جسم مبارک یہاں پڑا ہے اور میں عثمان چھوڑ کے شام چلا جاؤں، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، میں پیغمبر کی جدائی برداشت نہیں کرتا، نہیں جاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مجھے یاد ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تم کوشش کرو کہ مدینہ میں تمہاری موت ہو، جس شخص کی مدینہ میں موت ہوگی، فرمایا وہ قیامت کے دن میں پیغمبر کی قیادت میں اپنی قبر سے اٹھے گا اور میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اس کی شفاعت بھی ضرور کروں گا۔ یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو مدینہ شریف کی موت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے، بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب خود سے بنا دے، خود وہاں لے جائے اور پھر واپس نہ لے جائے، اس لیے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پہ دجال نے آنا ہے نا، اس کے بھی فتنے کا وہاں اثر نہیں ہونا، کہ مکہ اور مدینہ شریف کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا پہرا لگا دینا ہے، ادھر اس نے جا ہی نہیں سکا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کی ساری ان کی فرمائشیں ریجیکٹ کر دی، نہیں مانتا، ادھر ہی رہوں گا۔ ادھر منافقین نے اپنی جو سازشیں تھی اور زیادہ سخت کرنا شروع کر دی۔ حضرت عثمان گھر میں بند ہیں، 40 دن تک بند رہے، 40 دن تک ان کا کھانا پینا بند رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف حضرت عثمان نے پیغام بھیجے، فرمائے اتنے دن گزر گئے، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، میرے لیے تو کچھ بندوبست کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کیا، فرمایا میرے شہزادوں یہاں کھڑے ہو جاؤ، اس راستے سے کوئی بھی بلوائی، کوئی بھی منافق حضرت عثمان کے گھر میں داخل نہ ہو، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزے بھرے پانی کے خچروں پہ لدوا کے لے کے آ رہے ہیں، اور میں اسی راستے سے کہ جس راستے پہ حضرت حسنین کریمین کھڑے ہوئے ہیں، لیکن راستے میں منافقین نے تیر مار کے وہ سارے مشکیزیں پھاڑ دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی بھی نہ لے کے جانے دیا۔ حضرت علی حضرت عثمان کے گھر کے باہر کی طرف پہنچے ہیں، اپنا امامہ مبارک اتار کے حضرت عثمان کے گھر کی طرف پھینکے، فرمایا عثمان بھائی تو نے حکم دیا، میں لے کے تو آ گیا، لیکن منافقین آگے نہیں لے کے جانے دیا انہوں نے، لیکن میں گواہی کے طور پہ اپنا امامہ تیرے گھر میں پھینک رہا ہوں، قیامت کے دن گواہی تو دے دینا کہ علی نے میرا ساتھ دیا تھا، علی نے کوشش تو کی تھی، پر میں اس لیے یہ میں امانت کے طور پہ پھینک رہا ہوں۔ ادھر صحابہ کرام نے اپنے سارے بیٹوں کو لگا دیا حضرت عثمان کے دروازے پہ، میں خیال کرنا، پہرا دینا ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ہر بندے حضرت عثمان کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے سارے پہرے لگے ہوئے ہیں، لیکن کھانے کا کچھ بھی نہیں ملا۔ زندگی کا آخری خطاب فرمایا، اپنے گھر کی دیوار پہ چڑھے ہیں، اور چڑھ کے اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی نے ان سارے منافقین، ان بلوائیوں کو مخاطب کیا اور فرمایا بتاؤ انشدکم اللہ والاسلام، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں مجھے بتاؤ نا۔ فرمایا جس وقت مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی تھی تو کس نے جگہ خرید کے مسجد کے لیے دی تھی؟ سب نے کہا واللہ انتا، اللہ کی قسم ہے وہ آپ ہی تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا یار وہ جگہ بھی میں نے خرید کے دی، آج اسی مسجد نبوی کے اندر آپ مجھے نماز ہی نہیں پڑھانے دے رہے۔ فرمایا دوسرا سوال کیا، فرمایا بتاؤ جب اللہ کے پیارے پیغمبر کو پیاس لگی ہے، مسلمان پیاسے ہیں، کوئی بھی پانی کا انتظام نہیں تھا، یہودی سے کس نے کنواں خرید کر کے اللہ کے پیغمبر کی پیاس بجھائی تھی؟ آگے سے جواب دیتے واللہ انتا، وہ آپ ہی تھے۔ فرمایا پھر افسوس اس بات پر ہے کنواں بھی میرا خریدا ہوا، میں نے خرید کے وقف کیا ہے، آج 40 دن ہونے کو ہیں، اسی کنویں میں سے آپ نے میرا پانی بند کر دیا، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ تیسرا سوال حضرت عثمان نے فرمایا بتاؤ وہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پہ، وہ جو 1500 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، وہ کس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے؟ سب نے کہا واللہ انتا، وہ آپ ہی تھے حضرت عثمان۔ فرمایا ایک اور جواب دو، غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کس نے 900 اونٹ، 100 گھوڑا اور 5.5 کلو چاندی دی تھی؟ سب نے کہا واللہ انتا ہے عثمان، تو ہی تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا پھر سمجھ نہیں آتی تمہیں، جو انسان کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، بھلا وہ بیت المال میں سے خیانت کرے گا؟
بیت المال میں سے مال لے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو دینے والا ہو، جو لاکھوں روپے خرچ کرنے والا ہو اللہ کے راستے میں، وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا۔ افسوس ہے تمہارے اوپر، تم میرے اوپر خیانت کا دھبا لگا رہے ہو کہ میں مال کھا گیا ہوں۔ خاموش ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے سوال کیا اور آخر میں فرمایا بتاؤ، اس بات کی گواہی دو کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے؟ سب نے کہا واللہ لا، کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا 3 وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے، یا تو قتل کا بدلہ قتل و قصاصن، یا شادی شدہ مسلمان ہے فرمایا زنا کر دیا تو تب بھی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اسلام میں۔ تیسرے نمبر پہ اگر کوئی اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائے تب بھی اس کی سزا قتل ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے میں عثمان اب بھی مسلمان ہوں، اب بھی کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں میں مرتد نہیں ہوا۔ دوسرے نمبر پہ میں نے آج تک کسی کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو آج تک کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا۔ اور تیسری چیز ہے کہ زنا کیا ہو تو پھر قتل، زنا تو دور کی بات ہے، حضرت عثمان نے تو آج تک کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھی۔ فرمایا ساری چیزیں ٹھیک ہیں، میرے قتل کی کوئی بھی جواز کی صورت تمہارے سامنے نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اگر قتل کرو گے تو ناحق قتل کرو گے، قتل کرو گے تو ظلمن قتل کرو گے، قیامت کے دن میں عثمان نے آپ سے ضرور سوال کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا یا اہل المدینہ استودعکم اللہ واسألہ ان یحسن علیکم الخلافۃ من بعدی، مدینہ والوں میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہو، اور باقی چیزیں میرے بعد تم جسے چاہنا اپنا خلیفہ بنا لینا، جو مجھ سے اچھا ہو اسے اپنا خلیفہ بنا لینا۔ گھر لوٹ کے چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت تھوڑا سا سوئے، اسی سونے کے عالم میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا دیدار ہوا ہے، ساتھ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عثمان میرے بھانجے بڑی پیاس لگی ہے تجھے، کتنے دن کی بھوک ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، حضرت عثمان کہتے ہیں چیخیں نکل گئی میری، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت میرے اوپر جو ظلم کر رہی ہے بغیر کسی قصور کے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عثمان اب وقت گزر گیا، آج کا روزہ آپ نے ہمارے ساتھ جنت میں افطار کرنا ہے۔ فرمایا آنکھ کھلی ہے، فوراً سے اپنے گھر والوں کو بلایا، فرمایا میرے شہادت کا وقت آ گیا۔ آپ نے چادر باندھی ہوئی تھی، چادر کی جگہ آپ نے پجامہ پہنا کہ شہادت کے وقت میرا نگیز نہ کھول جائے، اور پھر فوراً تیمم کر کے اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی نے قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی ہے۔ عصر تک تلاوت کرتے رہے، عصر کا وقت ہوا، فرمایا آپ کے گھر کے پیچھے کی طرف سے منافقین آپ کے گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، ایک منحوس انسان اور ایک بدبخت انسان آیا، آ کے حضرت عثمان کے سر پہ اس نے لوہے کی سلاخ دے کے ماری ہے، حضرت عثمان کے سر سے خون کا فوارہ نکلا، قرآن مجید کی ان آیات پہ گرا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ فرمایا وہ قرآن جو تلاوت کر رہے تھے حضرت عثمان، اس پہ وہ خون گرا حضرت عثمان کا، اور حضرت عثمان خود بھی جا کے قرآن مجید کے ساتھ لگ گئے، قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے حضرت عثمان نے قرآن سے یاری پکی کر لی۔
قرآن سے یاری پکی کر لی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے زندگی کا آخر ہے، حضرت عثمان کے سینے سے قرآن لگا ہوا ہے اور زبان پہ الفاظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، ساری دنیا دشمن ہو گئی، کتنے لوگ جو میرے خلاف ہو کے میرے خلاف آ گئے، فرمائے حقیقت کچھ اور کچھ اور سامنے کر کے ظلم کے لیے آ گئے، فرمایا یا اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، پھر بھی ان لوگوں نے معاف نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھپڑ مار رہے ہیں، کوئی پسلیوں پہ آ کے جناب مکے مار رہا ہے، کیا سے کیا کر رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ دفاع کر رہی ہے، اور اسی دفاع کرنے میں ان کی یہ انگلیاں بھی کٹ گئی، اور حضرت نائلہ بار بار انہیں کہہ رہی ہے اور اللہ کے بندوں یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا خلیفہ ہے، کیوں ظلم کر رہے ہو اس پہ؟ چلو ظلم تو کرنا تھا، اب تو شہید ہو گیا، شہید ہونے کے بعد آپ کیوں اسے جناب ظلم کا نشانہ بنا رہے ہو؟ فرمائے شام کا وقت ہے، حضرت عثمان شہید ہو گیا، رات گزر گئی، اگلا دن آ گیا، صحابہ کرام کو باہر پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ فرمایا دوسرا دن اچانک دروازے سے ایک آدمی آیا ہے، اور میرا بھائی ذرا سوچ تو صحیح، تصور تو کر، آج کسی کا خاوند فوت ہوتا ہے، عورت کو ایک سہارا ہوتا ہے، ادھر سے بھائی آ جاتا ہے سہارا دینے کے لیے، والد آ گیا، رشتہ دار آ گئے، بہن بھائی آ گئے، فرمائے سارے سہارا دے رہے ہیں، حضرت نائلہ کے سامنے خامد کی لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی سہارا دینے والا ہی نہیں ہے۔ فرماتی ہے میں بیٹھی رو رہی ہوں اپنے خامد کی لاش پہ، فرمائے اتنا زیادہ دکھ ہے، اچانک سے اگلے دن ظہر کے وقت دروازے سے کسی کے آنے کا جناب مجھے آنے کی دستک ہوئی، آنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی آیا، دل میں خیال آیا ہے چلو کوئی تو غمخوار آ رہا ہے، کوئی تو آ کے میری مدد کرے گا، لیکن ایک منحوس انسان آ کے حضرت عثمان کے چہرے سے کپڑا اتارتا ہے اور کہتے ہیں عثمان تو بہت زیادہ قابل نفرت ہے میرے سامنے، میں نے ایک منت مانی تھی کہ تیرے شہید ہونے کے بعد تیرے منہ پہ میں نے تھپڑ مارنے، نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان شہید ہیں، حضرت نائلہ کہتی ہیں اس نے حضرت عثمان کے چہرے پہ تھپڑ مارا، میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، میں نے اس کے لیے 3 بد دعائیں کی ہیں۔ پہلی بد دعا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ ادھر ہی شل ہو جائے، دوسری بد دعا اللہ کرے تو اندھا ہو جائے، اور تیسری بد دعا اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھی معاف نہ کرے۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مشہور تابعی گزرے، فرماتے بیت اللہ شریف کا میں طواف کر رہا ہوں، ایک آدمی ہے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، کہتے مولا مجھے معاف کر دے لیکن مجھے یقین ہے تو نے مجھے معاف نہیں کرنا، رو بھی رہا ہے، کہتے یا اللہ مجھے معاف کر دے لیکن یقین ہے تو نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں میں اس کے قریب ہو گیا، میں نے کہا یار یہ کیسی دعا کر رہا ہے، یہاں تو بڑے بڑے گناہ گار آ کے اپنی معافیاں لے جاتے ہیں، تو کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے لیکن معافی نہیں ملنے والی؟ وہ آدمی کہتا ہے یار چھوڑ دے مجھے، میں وہ بد نصیب ہوں کہ جس نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، اور مجھے اس وقت ان کی بیوی حضرت نائلہ نے 3 بد دعائیں دی۔ پہلی بد دعا کہ تیرا ہاتھ شل ہو جائے، اسی وقت میرا ہاتھ یہ لکڑی کی طرح تیرے سامنے ہے۔ دوسری بد دعا اللہ کرے تو اندھا ہو جائے، اسی وقت سے میں اندھا بھی ہو گیا تیرے سامنے ہے۔ یہ 2 بد دعائیں تو قبول ہو گئی، اب تیسری بد دعا میں شک نہیں ہے۔ تیسری بد دعا دی کہ اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہ کرے، کہتے مجھے یقین ہے اللہ نے مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ اور میرے دوست فرمائے بڑے بڑے شہید بھی ہوئے، بڑے بڑے مظلوم بھی ہوئے، لیکن حضرت عثمان جیسا مظلوم تو دیکھو 40 دن تک پانی بند رہا ہے، اور ادھر
وقت کے خلیفہ ہیں لیکن کس مظلومانہ حالت کے اندر جان دی ہے، فرمائے شہید بھی ہو گئے، 2-3 دن گزر گئے، لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کو بعد میں پتہ چلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنے اسی دروازے پہ جس پہ اپنے بیٹوں کو کھڑا کر کے گئے ہیں، اتنا غصہ ہوئے یہاں تک کہ حضرت حسن اور حسین کو تھپڑ بھی مارے حضرت علی نے۔ فرمائے کیوں گزرنے دیے آپ کو، میں کہہ کے گیا تھا۔ رو کے کہنے لگے ابا جی اس راستے سے تو کوئی بھی گزر کے نہیں گیا، ہمارے کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات مختلف پھر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کی تاریکی میں، تاریکی رات کے وقت ان کا جنازہ اٹھایا گیا، اور مظلومیت دیکھیے گا حضرت عثمان کی، 44 لاکھ مربع میل کا حکمران اور جنازے میں صرف 18 لوگ ہیں، 18 لوگ۔ آگے آگے حضرت نائلہ کٹی ہوئی انگلیوں سے چراغ لے کے جا رہی ہے، حضرت عثمان کی میت لے کے جا رہے ہیں، جنازہ جا رہا ہے۔ فرمائے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا حضرت عثمان کا، فرمائے لیکن لے کے جا رہے ہیں، پھر بھی منافقین نے جنازے پہ پتھراؤ کیا ہے، پتھر پھینکے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کوئی پھول پھینکنے والا ہوتا ہے، کوئی کیا کرنے والا، لیکن حضرت عثمان وہ مظلوم ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد بھی جن پہ ظلم کیا گیا، پتھر مارے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان کو پھر جنازہ پڑھانے کے بعد جنت البقیع میں ایک کونے پہ کر کے دفن کیا گیا، اس لیے کہ منافقین کے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ ان کی لاش کو نکال کے بے حرمتی نہ کر دیں، پر میں ان کی لاش کو نکال نہ لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اس مظلومانہ حالت کے اندر شہید ہوئے۔ دوسری طرف میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ضرور میرا خلیفہ بنائیں گے، اور خلافت کے وقت بڑے امتحان ہوں گے، پر میں خیال کرنا خلافت سے دستبردار نہ ہونا، آزمائش سے گزر جانا، جان دے جانا، لیکن خلافت نہ چھوڑنا، اور انعام کیا ملے گا؟ فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان ابن عفان، اور میرے عثمان تو شہید ہوگا، انعام تجھے یہ ملے گا، جنت میں ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی دوست ہوگا، اور جنت میں میرا دوست عثمان ابن عفان ہوگا۔ اور دوسری طرف حضرت عثمان تو شہید ہو گئے، لیکن جو نقصان ہوا نا، نقصان وہ یہ ہوا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے، فرمایا کہ حضرت عثمان کے جس وقت مخالفین آ رہے ہیں نا سارے، تو سب کو مخاطب کر کے فرمایا، اور میں نے پیغمبر سے یہ بات سنی تھی کہ اگر حضرت عثمان کو شہید کرو گے نا تو قیامت تک پھر یہ جنگ ختم نہیں ہو پائے گی، قیامت تک اسی طرح مسلمانوں کا خون بہتا ہی رہے گا۔ اور پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، کتنے مسلمان شہید ہوئے، فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ منافقین نے کتنی بڑی بڑی جنگیں کروائی، وہ اس کا پیش خیمہ حضرت عثمان کی شہادت بنی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی نیام، حدیث پاک ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی تلوار وہ نیام میں رہے گی۔ کب تک نیام میں رہے گی؟ فرمایا جب تک حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا جس وقت حضرت عثمان شہید ہو گئے پھر وہ تلوار نیام سے باہر آ جائے گی، اور پھر دوبارہ قیامت تک نیام میں نہیں جائے گی، اسی طرح مسلمان شہید ہوتے رہیں گے۔ بہرحال میرے دوست، کہنے سننے کا مطلب ساری بات یہ ہے کہ حقیقت یہ حضرت عثمان جس مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے، آج تو بڑے بڑے قصے اور بیان کیے جاتے ہیں، حضرت عثمان کی مظلومانہ حالت کو کوئی نہیں بیان کرتا جی، کہیں کیا قصے، سارے من گھڑت قصے، اور یہ وہ باتیں جو حدیث پاک میں موجود ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو باقاعدہ طور پر اتھینٹک باتیں ہیں، واقعتاً ایسے کیا گیا حضرت عثمان کے ساتھ، ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسری طرف من گھڑت قصے کہانیاں بنا کے کیا سے کیا لوگوں کو لگا دیا، اور اصل تاریخ اور اصل اسلام کے چہرے سے مسلمانوں کو دور کر دیا گیا جی۔ بہرحال اس کے علاوہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعے پہ اگر ٹائم ملا تو وہ کروں گا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ نے کی توفیق